بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں دیدار الہی۔ اس سلسلے میں یہ روایت وارد ہے، ان کے اور خدا کے دیدار کے درمیان جنت عدن میں صرف خدا کے چہرے پر پڑی ہوئی ردائے کبریا حائل ہوگی۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، کیا تمہیں ان نعمات کے علاوہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہے جس کا میں تم پر اضافہ کروں؟ اہل جنت کہیں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے نورانی نہیں بنائے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ تو اس سب کے بعد بھی ہمیں بھلا اور کیا چاہیے؟ تو اس وقت حجاب ہٹا دیا جائے گا، تو اہل جنت کا خدا کا دیدار تمام نعمات جنت سے بہتر معلوم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت اپنی نعمات میں مستغرق ہوں گے کہ ایک نور چمکے گا، وہ اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے تو خدا اوپر سے جھانک رہا ہوگا اور کہے گا، السلام علیکم یا اہل الجنہ، یعنی قرآن مجید کی آیت سلام قولا من رب الرحیم کا مقصود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا انہی کی طرف دیکھے گا اور وہ خدا کی طرف دیکھیں گے اور دیدار کے وقت وہ کسی بھی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، پھر حجاب حائل ہوگا مگر دیدار کا نور اور اس کی برکت باقی رہ جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، اہل جنت میں سے جو خدا کے ہاں زیادہ مکرم ہوں گے وہ صبح و شام خدا کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت خدا کی زیارت کریں گے اور اللہ اپنا عرش ان کے سامنے کرے گا اور باغات جنت کے ایک باغ میں ان کے لیے ایک مجلس تشکیل دے گا۔ اس مجلس میں ہر شخص سے اللہ تعالیٰ باتیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ تم سے ایک شخص سے کہے گا کہ اے فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ شخص کہے گا، پروردگار، کیا تو نے مجھے اس کی معافی نہیں دی؟ خدا فرمائے گا، جی ہاں۔ پھر ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی، خوش آمدید، آج تو تم بہت سا حسن اور خوشبو لے کر آئے ہو۔ تو ہم ان سے کہیں گے، آج ہم اللہ کے پاس بیٹھے رہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ حسن اور خوشبو ساتھ لے کر آئیں۔